جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا جو ہر نیا آنے والا بیان ہوتا ہے وہ پچھلے بیان سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر رد عمل بھی آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 8ویں گیئر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی مورچہ فتح کر کے رہیں گے، کسی نہ کسی چھاونی کو روند کے آگے نکلیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلیم یہی ہے۔ آج ان کے 2 کلپس آئے ہیں، اور دونوں کلپس جو ہیں اس نے خاصا کوہرام برپا کر دیا اور لوگوں کو حیران بھی کر دیا کہ آخر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہوا کیا ہے۔ پہلا جو کلپ ہے وہ بیسیکلی کارگل سے ریلیٹڈ ہے، اور انہوں نے کہا جی میرا منہ نہ کھلوائیں، اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کارگل کے درمیان کتنے شہداء تھے جن کے آپ نے جنازے اٹھائے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب کیپٹن کرنل شیر خان جو تھا، ان کی میت جو تھی وہ تو انڈینز لے گئے تھے اور انہوں نے اسے واپس بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کارگل کا چیپٹر کھول لیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اب کارگل کے معاملے میں آگے چل کے میں کچھ عرض کروں گا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ وہ فوجی جرنیل جو اپنے دفتر میں بیٹھ کے میرے خلاف کمپین کر رہا ہے اور میری جماعت کے خلاف کمپین کر رہا ہے، اسے معافی مانگنی پڑے گی، اور ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، اور میرے ماں باپ نے مجھے سرنڈر کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ جو دونوں خیالات ہیں وہ پچھلے خیالات سے زیادہ شدید ہیں۔ پہلی بات جو کارگل ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کارگل کا ذکر کیا ہے تو مولانا کی عزت اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ سوال تو پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کارگل کا جو واقعہ تھا یہ مئی 1999 میں ہوا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور جنرل پرویز مشرف صاحب آرمی چیف تھے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اس کے بعد کو ہوا اور میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور سٹارٹ ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2-3 واقعات پیش آئے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر بنے اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بنے، اور یہ 2004 سے لے کے 2007 تک جب جنرل پرویز مشرف یونیفارم میں صدر تھے اس وقت یہ اپوزیشن لیڈر تھے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جو صدر جنرل پرویز مشرف صاحب تھے انہوں نے یونیفارم کے اندر صدارت قبول کی تھی، صدارت وہ فرماتے رہے، اور اسی قومی اسمبلی نے جس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور ان کی اپنی جماعت تھی جس کے اندر باقی مذہبی جماعتیں بھی تھیں، ان سب نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو یونیفارم میں صدر قبول کیا تھا اس دور میں۔ پھر ایل ایف اوز تھے، یعنی کچھ ایسے قوانین تھے جو جنرل پرویز مشرف صاحب نے فوجی ڈکٹیٹر کی حیثیت سے پاس کیے تھے، اور ان کو آئین کا حصہ بنانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور پھر اس زمانے میں خیبر پختونخوا کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی گورنمنٹ تھی، صوبائی گورنمنٹ تھی، اور اسے پوری اشیر بات حاصل تھی جنرل پرویز مشرف صاحب کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے، جب خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت تھی، اور جب آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کو یونیفارم میں صدر قبول کر رہے تھے، اور جب آپ ایل ایف اوز یعنی وہ قوانین جو ملٹری ڈکٹیٹر نے بنائے تھے ان کو جب آپ آئین کی شکل دے رہے تھے، آئین کا حصہ بنا رہے تھے، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جنرل پرویز مشرف صاحب سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کارگل کا حساب دیں، آپ بتائیں پوری قوم کو کہ کتنے شہداء تھے جن کے جنازے آپ لے کے آئے، یا آپ نے ان کو پہاڑوں پہ چھوڑ دیا، یا آپ نے ان کو اون نہیں کیا، اور جو کیپٹن کرنل شیر خان صاحب جو ہیں جن کو نشان حیدر دیا گیا تھا اس کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا۔ تو یہ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس وقت پوچھنا چاہیے، 2026 میں یہ سوال نہیں بنتا، کیونکہ آپ پراپر جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہے، آپ اپوزیشن لیڈر رہے، آپ نے ان کے ساتھ حکومت کی، اور آپ نے بہت ساری رعایتیں ان کو دی۔ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ پوچھ سکتے تھے۔ اب ان لوگوں سے پوچھنا جو اس وقت جونیئر تھے، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس وقت ان میں سے کوئی کرنل تھا، ان میں سے کوئی میجر تھا، اس میں کوئی بہت زیادہ بھی اگر آگے گیا ہوگا تو میرا خیال بریگیڈیئر ہوگا، تو ان لوگوں سے اس وقت پوچھنا میرا نہیں خیال کہ یہ سوال کو جسٹیفائیڈ ہے۔ آپ کو اس وقت پوچھنا چاہیے تھا جس وقت تو ساری قیادت موجود تھے، جو ذمہ دار تھے اس سارے صورتحال کا اور اس سارے قضیے کا، اور جو آپریشن ہوا تھا اس کا، تو اس وقت آپ نے ان سے نہیں پوچھا، اور ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو بیچارے اس وقت جونیئر تھے، جن کے پاس کوئی ظاہر اختیار نہیں تھا، اور جو چین آف کمانڈ ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جینوئن سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن غلط ٹائم پہ پوچھ رہے ہیں، اور بہت سارا ٹائم انہوں نے ضائع کر دیا۔ 27 سال بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو اچانک یاد آیا کہ ہم نے تو کارگل کے شہداء کی بات کرنی تھی، ہم نے کی نہیں۔
تو 27 سال سے بجائے 1999 میں یا 2000 میں یا 2001 میں یا 2002 میں یا 2003 میں یا 2004 میں یہ پوچھ لینا چاہیے تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور اس کے بعد جب تک یہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں تو اس وقت بھی پوچھ سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو چیئر تھی اور بڑے تگڑے تھے، اس وقت یہ بات کر سکتے تھے۔ دوسرا، یہ جو کمپین ہے اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کمپین کیوں کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ہو رہی ہو، لیکن یہ جو گیند تھی وہ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود دے دی۔ جب آپ نے بال ایک لوز بال پھینک دی تو اس کے اوپر ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی چھکا لگائے گا، تو بہتر یہ تھا کہ آپ شہداء کے چیپٹر نہ کھولتے، اور یہ غلط ہو گیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور بہت ہی زیرک سیاستدان ہے، بہت سمجھدار سیاستدان ہے۔ ان کو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے تھا، یہ گلی مٹی ہے، اس کے اوپر اگر پاؤں رکھے گا کوئی بھی رکھے گا تو اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب غلط کر گئے، اب اس سے بجائے اس کے کہ پیچھے ہٹیں، رجوع کریں اور معاملات کو سیٹل کریں، وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس آگے بڑھنے کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا خوفناک نکلے گا، یا ریاست کے لیے نکلے گا یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے نکلے گا۔ کوئی بہتری اس کے اندر مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو میرا خیال ہے سینس پرویل کرنی چاہیے، اور جو پارٹی کے لوگ ہیں ان سب کو مل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بٹھا کے سمجھانا چاہیے اور درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، یہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھی رہیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ معاملات کو سیٹل کیا جائے، ورنہ یہ معاملہ کو بہت مجھے خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال آج کے ویلاگ کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو ایران اور جو امریکہ کی جنگ ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایک بہت بڑی پورٹ ہے جس کو خالی کروا لیا گیا، اور ساتھ ہی ایئرپورٹ کو خالی کروا لیا گیا، کیونکہ امکان ہے کہ اس کے اوپر ایران اٹیک کر سکتا ہے۔ اب یہ کون سی جگہ ہے جس کے اوپر ایران اٹیک کر سکتا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ابھی افغانستان اور ایران کا جو بارڈر ہے وہ مکمل طور پہ محفوظ نہیں ہوا، اور اس سائڈ سے مشرقی بارڈر جو ہے جہاں سے انڈیا اور پاکستان دونوں آمنے سامنے ہیں وہ بھی کھل گیا ہے۔ کل رات بڑی خوفناک قسم کی فائرنگ ہوئی وہاں پہ، اور مقامی جو لوگ تھے ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پہ جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ کون سا سیکٹر ہے اور کیوں ایسا ہوا، یہ بھی ہم آپ کو اس ویلاگ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کی گاڑی کے قریب جناب فائرنگ ہوئی ہے، کس نے کی، کیوں کی، یہ بھی ہم آپ کو اس ویلاگ میں آگے چل کے بتائیں گے۔ اور نورین نیازی صاحبہ جو ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ بھی آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ملاحظہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی ایرانی وزیر داخلہ پاکستان آ رہے ہیں، یہ ایرانی وزیر داخلہ صاحب کیوں آ رہے ہیں اس ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خان صاحب کی ہمشیرہ نورین خان نیازی صاحبہ جو ہیں ان کے لیے خاصا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، اور ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جو 3 مہینے پہلے دیا تھا، یہ انٹرویو چلا نہیں تھا، لیکن اس کا ایک کلپ جو وائرل ہو گیا، اور این سی سی آئی کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا احتشام اللہ جو رپورٹر یا اینکر جس نے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، اور ساتھ ہی نورین خان نیازی صاحبہ کو۔ اب یہاں پہ ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ نورین نیازی جو ہیں ان کو کل یعنی آج، جہاں تھوڑی دیر بعد آج ہو گیا ہے، تو انہیں اسلام آباد طلب کر لیا گیا، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ نورین خان نیازی صاحبہ جو ہیں وہ یہاں تشریف نہیں لا رہی، وہ اسلام آباد نہیں آ رہی، اور وہ این سی سی آئی کے سامنے پیش نہیں ہوگی۔ ان کے کچھ لوگ ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ چاہیے ہمیں کہ ہم جائیں، لیکن زیادہ تر فیملی ممبرز کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم چلے گئے تو ہماری گرفتاری جو ہے اس کا امکان زیادہ ہے۔ اب سوال پھر وہی ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کو اس ٹائپ کے خیالات کے اظہار کی کیا ضرورت تھی، جب آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ معاملات خراب ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کریز سے باہر نکل کے چھکا مارنے کی کوشش میں اپنی وکٹ اڑا لیں۔ تو نورین نیازی صاحبہ نے اپنی وکٹ اڑا لی ہے، اور اب یہ معاملہ جو ہے الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج جو تارڑ صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کو معافی نہیں ملے گی اور ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ نورین نیازی اور ساتھ علیمہ خان صاحبہ جو دونوں ان کی بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی، اور بعض اوقات عظمیٰ خان صاحبہ جو ان کی تیسری بہن ہے، وہ ہر ہفتے 2 مرتبہ اڈیالہ جیل کے سامنے آتی ہیں، وہاں بیٹھ کے احتجاج کرتی ہیں اور کارکنوں کو بھی کہتی ہیں کہ یہاں جمع ہوں، اور کبھی وہ وہاں پہ وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتی ہیں،
کبھی وہ وہاں پہ نعرے لگانا شروع کر دیتی ہیں، کبھی وہ کے پی کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان سب کو بلا کے کہتی ہیں کہ یہاں پہ یلغار کریں، اور کبھی کارکنوں کو دعوت دیتی ہیں کہ 10,000 کارکن جو ہے وہ یہاں پہنچے تاکہ عمران خان صاحب کو بزور بازو اندر سے باہر نکالا جا سکے، جیل توڑ کے ان کو باہر نکالا جا سکے۔ تو ایک پریشر گروپ ہے دونوں بہنیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا مدت سے یہ دعویٰ ہے اور مدت سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات کروائی جائے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات کا بندوبست کیا گیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ان کے خلاف کیس ہے اس کا فیصلہ آنے والا ہے، اور جو ہی فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ بھی اڈیالہ جیل چلی جائیں گے، اور نورین نیازی صاحبہ جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے اڈیالہ جیل این سی سی آئی کے اس کیس کے بعد وہ بھی پہنچ جائیں گی۔ تو وہاں بہن بھائی جو ہیں وہ بیٹھ کے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں، گفتگو کریں، اور ان کی یہ جو خواہش ہے کہ ہماری بھائی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی یا بھابھی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، تو یہ خواہش پوری کر دی جائے۔ تو کچھ لوگوں کا کلیم یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ یہ خواہش اس طرح پوری کی جا رہی ہے۔ اور پارٹی کے اندر سے ایک ذریعے نے مجھے بڑی دلچسپ بات بتائی، انہوں نے کہا جی یہ پارٹی کے کچھ اپنے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے، گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب آپ ان دونوں کو پکڑیں اور پکڑ کے ان کو آپ اڈیالہ جیل بھیجیں، تاکہ یہ جو ہر ہفتے ہمیں یہاں بلایا جاتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا سے آنا پڑتا ہے، کبھی لاہور سے آنا پڑتا ہے، پورے پاکستان سے یہاں پہ اکٹھا ہونا پڑتا ہے، تو کم از کم اس سے جان چھوٹے، کیونکہ یہ ہماری بے عزتی بھی کرتی ہیں، اور بار بار ان کے کہنے پہ کارکنوں کو یہاں آنا پڑتا ہے، ایم پی ایز، ایم این اے اور سینیٹرز کو بھی آنا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کی خواہش تھی اور ان کی تجویز تھی کہ ان کو اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا جائے، تاکہ بھائی اور بہنیں آپس میں بیٹھ کے معاملات کو سیٹل کرتے رہیں اور ڈسکس کرتے رہیں کہ پوری دنیا کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، پورے عالم اسلام کے اندر عمران خان صاحب کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور پاکستان کو جو نیا پاکستان بنانا ہے یہ دونوں بیٹھ کے وہاں ڈیزائن کر سکے سب لوگ۔ تو یہ ایک اطلاع ہے کہ یہ اندر سے مشورہ دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، تو وہاں جا کے خود ہی چیک کر لیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی سلو پوائزننگ تو نہیں ہو رہی، یا عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں تو نہیں رکھا ہوا، یا ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ملاقاتوں کا ایک بندوبست کیا گیا، جو بندوبست ظاہر ہے اچھا نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سب کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، جو سارے قیدیوں کو سہولتیں حاصل ہیں عمران خان صاحب کو بھی وہ سہولتیں ملنی چاہیے۔ یعنی ہو جناب، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک تو عباس راکچی صاحب جو ہیں ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے، بلکہ ان سے ریلیٹڈ ایک خبر ہے جو عربی میڈیا نے دینی شروع کی ہے۔ عباس راکچی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، خواہ اس کے اندر 10% چانسز ہی کیوں نہ ہو ان کے کامیابی کے یا ان کے ہونے کے، تب بھی مذاکرات جو ہیں ہونے چاہیے۔ تو عباس راکچی صاحب نے ایک نئی لائن لے لی ہے جو پاسداران انقلاب سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ پاسداران یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور نہ ہم کریں گے۔ تو بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک ڈیوائیڈ ہے، اور بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ایک سموک سکرین کریٹ کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ موقع دیا گیا ہے یا ان کو یہ ڈیوٹی سونپ دی گئی ہے کہ آپ نے اس ٹائپ کی بات کرنی ہے، اور کچھ لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے مخالف بات کرنی ہے، تاکہ کنفیوژن کی ایک سکرین جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رہے۔ عباس راکچی صاحب کو شاید اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے مذاکرات کی بات کرنی ہے اور نرم رویہ رکھنا ہے، اور ساتھ محسن رضائی صاحب جو ہیں یا ابراہیم جو صاحب ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جناب ہم نے یہاں پہ اتنی زیادہ گرد اڑانی ہے یا اتنے شدید بیان دینے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ سوچ بھی نہ سکے کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران سے ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ ایرانی وزیر داخلہ جو ہیں وہ ہمارے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کی دعوت پہ آج یہاں پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور 2 روزہ دورے پہ یہاں آ رہے ہیں، اور ان کی جو آمد ہے اس کی وجہ بھی یہ مذاکرات کا دور ہے، تاکہ مذاکرات کو دوبارہ ریزیوم کیا جا سکے۔ اب پاکستان نے کیونکہ تھوڑا سا فاصلہ بڑھا لیا تھا، اور یہ فاصلہ اس لیے بڑھایا گیا تھا کہ پاکستان ذرا اپنے آپ کو ڈسگریس فیل کر رہا تھا کہ ایران نے ہماری بات کا بھرم نہیں رکھا۔ ہم بار بار ان کو بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ اس طرف نہ جائیں، لیکن یہ اس کے باوجود انہوں نے حملے کیے اور اس کے بعد حالات کو خراب کر لیا، اور خود ہی اعلان کر دیا کہ جناب یہ جو اسلام آباد کا ایم او یو ہے ہم اس کو معطل کر رہے ہیں یا ملتوی کر رہے ہیں یا اس کو ختم کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تھوڑا سا ناراض تھا ان سے، جب ظاہر ناراض تھا تو پاکستان نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے کوئی فون جو ہے وہ ایران نہیں گیا، اور نہ ہی یہاں سے کوئی اس کے بعد ڈیلیگیشن گیا، نہ ہی کوئی شخص جو ہے میسی لے کے ایران گیا، اور پاکستان نے خاموشی سے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیا، اور ساتھ ہی پاکستان نے دھمکی بھی دی
بلکہ اپنی صورتحال بتائی کہ اگر آپ نے یا حوثیوں نے حملہ کیا سعودی عرب کے اوپر تو سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، تو ہمیں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ بھی پاکستان کی طرف سے ایک جو خیالات کا اظہار تھا وہ کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد خود ہی پھر ایران کی طرف سے میرا خیال ہے رابطہ کیا گیا ہے، اور محسن نقوی صاحب کا کیونکہ بڑا اچھا رابطہ ہے ایران کے وزیر داخلہ کے ساتھ، اسی لیے وزیر داخلہ جو ہے یہاں پہ آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب بھی محسن نقوی صاحب یہاں سے ایران جاتے تھے تو وزیر داخلہ سے ہی ملاقات کرتے تھے، اور انہی سے ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ تو اب یہ ملاقاتیں جو ہیں جو پرانی ہیں وہ دوبارہ ریوائیو کی جا رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کا ڈول دوبارہ ڈالا جائے، لیکن اب جب تک ایران کی طرف سے کسی ٹھوس وجہ کا اظہار نہیں ہوگا یا ٹھوس یقین دانی نہیں ہوگی، اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ پاکستان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہماری جو ایفرٹ تھی اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا، کھوہ میں ڈال دیا گیا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو پاکستان بہت زیادہ ہیپی نہیں ہے ایران کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے دھمکی دی گئی، اور ایران کی طرف سے جب اٹیک شروع ہوئے تو ایک بندرگاہ جسے عقبہ کہتے ہیں اور عقبہ بھی کہتے ہیں، عقبہ جو ہے ایک بندرگاہ، یہ بیسیکلی ایک بڑی دلچسپ قسم کی جگہ ہے، اور یہ ایک ایسی پورٹ ہے جس کے اوپر 3 ملکوں کے سرحدیں ملتی ہیں۔ ایک سائڈ پہ جارڈن ہے، دوسری سائڈ پہ سعودی عربیہ، اور تیسری سائڈ پہ اسرائیل ہے۔ یعنی اسرائیل کی سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک پورٹ جو ہے ملتی ہے، اور ایک بارڈر ملتا ہے، یعنی تینوں ملک ایک نقطے پہ جمع ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہو تو آپ اس خوبصورت جگہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ تینوں ملک اکٹھے ہیں۔ یہاں پہ ایک ایئرپورٹ بھی ہے، اور بڑا زبردست قسم کا ایئرپورٹ ہے، اور بڑا تگڑا ایئرپورٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ تینوں ملک جو ہیں بالکل قریب قریب ہے، اور اس بندرگاہ سے بہت زیادہ ٹریڈ بھی ہوتی ہے، اور یہی ایک راستہ ہے اس سائڈ سے سعودی عرب اور جارڈن کی سائڈ سے، جس کے ذریعے اسرائیل بہت بڑی تجارت بھی کرتا ہے۔ تو اس کو عقبہ کو ایئرپورٹ کو بھی بند کر لیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی بندرگاہ جو نا اس کو بھی بند کر دیا گیا، اسے خالی کر لیا گیا، کیونکہ ایران کی طرف سے یہاں پہ اٹیک کا خطرہ تھا۔ تو یہ پہلا ایئرپورٹ ہے جسے کمپلیٹلی بند کیا گیا ہے، اور یہ پہلی پورٹ ہے جس میں سے وہاں کے عملہ جو اس کو بھی نکال لیا گیا، اور وہاں پہ جو انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ کسی وقت بھی ایران کی طرف سے یہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے آج پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے MQ-9 جو ڈرون ہے، امریکہ کا بڑا ڈرون ہے، اس کو ہم نے گرا دیا ہے، اور ساتھ ایران نے یہ بتایا کہ جو 2 جہاز اس وقت آبنائے ہرمز کے اندر تباہ ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط راستے سے چلے گئے تھے، اور وہاں پہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھی، اور انہوں نے جب وہ پھٹی تو اس سے جہاز جو ہیں وہ رک گئے اور بری طرح ڈیمیج ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور اطلاع ہے، وہ اطلاع یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے ایک اور جوہری پلانٹ کے اوپر حملہ کر دیا جس کا نام ڈورخون ہے۔ یہ ڈورخون جو جگہ ہے یہ بیسیکلی وہاں پہ ایک جوہری پلانٹ بنایا جا رہا ہے، یہ انڈر پروسیس ہے، اور تعمیر اس کی ہو رہی ہے۔ اس زیر تعمیر جوہری بجلی گھر جو ہے اس کے اوپر امریکہ نے اٹیک کر کے اس کو گرا دیا ہے، اور اب وہاں پہ کھنڈروں کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ اور یہ وہ جوہری بجلی گھر تھا جس کا ابھی IAEA نے معائنہ بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی امریکہ نے اس کے اوپر اٹیک کر کے اسے زمین پوست کر دی ہے۔ تو اس کے اوپر ایران کی طرف سے بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے کہ جناب آپ نے ایک ایسا بجلی گھر بھی گرا دیا، جوہری بجلی گھر، جو ابھی مکمل ہی نہیں ہوا، کم از کم اسے مکمل تو ہونے دیتے، اس کے بعد آپ گرا لیتے، تو آپ کو اتنی جلدی کیا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عراق کی طرف سے خبر آئی ہے کہ عراق نے ترکیہ اور شام کے ساتھ کی بندرگاہوں تک تیل پہنچانے کے لیے ایک پائپ لائن بچھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو پائپ لائن ہے بصرہ سے کرکوک کی طرف جائے گی، اور کرکوک سے ہو کے یہ ایک جیان ایک جگہ ہے ترکیہ کی جو اس کے پورٹ ہے وہاں سے ٹچ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ ہے بنیاس اس کا نام ہے، اور یہ شام کا علاقہ ہے، تو اس کے اوپر یہ وہاں تک پہنچے گی، اور یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو عراق کی طرف سے شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ عراق کو بھی تیل کی ترسیل میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ تو عراق نے سوچا ہے کہ یہ پائپ لائن کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پورا ریجن جو ہے نئی پائپ لائنیں بچھانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کہ UAE نے اپنی ایک دوسری بندرگاہ جو اس کو ایکٹیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو عمان کی سائڈ پہ ہے، جو خلیج عمان کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب جو ہے وہ یمبو کی طرف اپنی جو پائپ لائن ہے اس کو وسیع کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور جو باقی ممالک جیسے قطر ہے وہ بھی آلٹرنیٹ روٹ سوچ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آبنۂ ہرمز یہیں پڑا رہے اور ایران جو اس کے اوپر بغلے میں جاتا رہے، اور یہ جو ساری ٹریفک ہے یہ کسی اور سائڈ سے نکل کے پوری دنیا کو تیل کی اور گیس کی سپلائی جاری رکھے۔
اس کے اوپر بہرحال سوچنا پڑے گا ایران کو. اس کے ساتھ ساتھ کویت کے اوپر بھی اس کا جو امریکی اڈے ہیں اس کے اوپر بھی ایران نے اٹیک کیا ہے اور وہاں پہ بھی اس وقت آگ لگی ہوئی ہے, دھواں نکل رہا ہے اور دھماکوں کی آوازیں جو کویت میں بھی آج سارا دن آتی رہی. اور اردن کے اوپر حملہ جو آج سے 2 دن پہلے ایران نے اردن کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہاں پہ 2 امریکی فوجی مارے گئے تھے اور چند زخمی ہوئے ہیں, تو اس کے بدلے میں امریکہ نے آج اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر اور جنوبی علاقے جو ایران کے ہیں جو آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ ہے ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور امریکہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا سینٹ کام کی طرف سے کہ یہ ہمارے ان 2 فوجیوں کا بدلہ ہے جو ایران نے اردن کے اوپر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا تھا یا ان کو مار دیا تھا. تو امریکہ نے اب ایک نیا حملہ جو کیا ہے ایران کے اوپر, یہ ان 2 فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے جو ایران نے 2 دن پہلے قتل کر دیے تھے, مار دیے تھے حملے کے اندر. اس طرح آج پتہ چلا کہ آبادان کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے, خوزستان کا یہ علاقہ ہے اور وہاں پہ معلوم یہ ہوا ہے کہ جو سویلین آبادی ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے جس سے وہاں پہ زخمی بھی ہوئے لوگ اور کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں. اب ایران کے اندر جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد 50 کو کراس کر گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 517 ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب جب تک امریکہ یہاں سے نکلتا نہیں آبنائے ہرمز سے اور آبنائے ہرمز کو کھلا نہیں چھوڑتا اس وقت تک اس کے اوپر حملہ جاری رہے گا اور ہم اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ساتھ ہی امریکہ نے اپنے جو تمام سفارت خانے ہیں اور اپنے تمام شہری جو دنیا کے مختلف حصوں میں ان سب کو وارننگ جاری کر دی ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, لہٰذا آپ احتیاط کریں. بالخصوص جو مشرق وسطیٰ کے اندر جہاں جہاں امریکی ٹھکانے موجود ہیں یا امریکی سفارت خانے موجود ہیں یا جہاں پہ امریکی شہری موجود ہیں ان سب کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ آپ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ آپ کے اوپر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو ایک الارم جو ہے وہ امریکہ نے بجا دیا اپنے شہریوں کے لیے اور تمام ان انسٹالیشنز کے لیے جو اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کی ہیں. آج عطا تارڑ صاحب کا جو گھر ہے وہ ڈیفنس لاہور کے اندر اس کے قریب جو ہے وہ ایک ہوائی فائرنگ ہوئی اور ایک نوجوان نے ہوائی فائرنگ کی اور اس کے بعد فوری طور پہ پولیس نے جا کے اس کو گرفتار بھی کر لیا. اور کیونکہ عطا تارڑ صاحب کا گھر تھا اور اس لیے جب اس کے اوپر حملہ ہوا تو ایک بریکنگ نیوز چلنی شروع ہو گئی کہ عطا تارڑ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہو گیا, جبکہ گھر کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا, گھر کے قریب ہوائی فائرنگ کی گئی تھی. اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ پولیس عنقریب جاری کرے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ جب پولیس کی طرف سے ڈیٹیلز آئیں تو پھر اس کو آپ کے سامنے پیش کریں. کل رات لائن آف کنٹرول کے اوپر راجوڑی سیکٹر میں بڑا خوفناک قسم کا ایک انٹریکشن ہوا ہے. یہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات تھی. انڈین آرمی کے بقول 9:50 پہ ہمیں وہاں پہ ایک موومنٹ نظر آئی. جب موومنٹ نظر آئی تو ہم نے فوری طور پہ اپنی توپیں کھول دی, اپنی فائرنگ سٹارٹ کر دی اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی فائرنگ سٹارٹ ہو گئی اور یہ فائرنگ 1.5 گھنٹہ تک وہاں پہ جاری رہی. اور اس کے ساتھ ہی جو لائن آف کنٹرول میں اس سائڈ پہ جو آزاد کشمیر کے اندر لوگ ہیں ان سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پچھلے سال 2025 میں جب یہاں پہ اٹیک ہوئے تھے تو اس وقت اتنی فائرنگ ہوئی تھی, اس کے بعد اب سال سوا سال کے بعد دوبارہ ایک وقت آیا جس کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں تو باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی ہے. ساتھ ہی جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی طرف سے جو فوجی دستے ہیں انڈیا کے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں سے کچھ لوگوں کو ہمارے علاقے میں داخل کیا گیا یعنی مقبوضہ کشمیر کے اندر اور اب ہم نے سرچ آپریشن شروع کر دیا کیونکہ اس فائرنگ کے آڑ میں کچھ لوگوں کو یہاں پہ لانچ کیا گیا. اب یہ بات کس حد تک درست ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, لیکن کل رات جو تھی راجوڑی سیکٹر وہ اس کے اوپر بڑی بھاری گزری, مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی اور یہاں آزاد کشمیر کے اندر بھی, دونوں سائیڈوں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی فائرنگ ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جناب اس وقت جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں تو ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان ورلڈ کپ کا فیفا ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا ہے اور اس میچ کے اندر اگلا جو چیمپئن ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا. یہ میچ بڑا ہی کریٹیکل ہے اور اس کے بارے میں بلکہ آج ایک نئی چیز سامنے آئی کہ آج دن کے وقت $20 لاکھ کا اس کا ایک ٹکٹ بکا ہے کیونکہ لاسٹ وقت کے اوپر جو ٹکٹ ہیں وہ ظاہر ہے اس کی سیل بہت زیادہ